بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ انسان کو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہے۔ اس میں عبادت، اخلاق، معاملات اور زندگی کے ہر پہلو کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سراسر رحمت اور نصیحت ہے۔ ہم اب بات کریں گے سورۃ سجدہ کی۔ سورۃ سجدہ وہ سورت ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورت اور تبارک کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ سورۃ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں اور اس پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورۃ سجدہ اور تبارک الذی دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہیں اور ابن عمر نے 60 درجے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورۃ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورت غلبہ اور عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران اس سے سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ اسے 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ یہ سورت شفا یابی کے لیے بھی اثرات رکھتی ہے، اس لیے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر مریض کو پانی دم کر کے پلانا مریض کی صحت یابی کی دلیل ہے اور اللہ اپنی رحمت سے مریض کے صحت یاب ہونے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریقین نے مکان، زمین یا جائیداد کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس سورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی۔